بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم سلک روٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ آپ کے سبق میں یہ ایک مضمون ہے، سلک روٹ۔ یہ سلک روٹ جو ہے یہ عبدالغنی شیخ نے لکھا ہے، جو لداخ کے رہنے والے ہیں۔ سلک روٹ کو شاہراہ ابریشم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی قدیم شاہراہ تھی، یعنی سب سے پرانی سڑک تھی جو روئے زمین پر انتہائی دشوار گزار خطوں سے گزرتی تھی۔ یہ شاہراہ چین سے سلطنت روما تک جاتی تھی۔ اب آپ گلوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چین سے لے کے روم تک جو ہے یہ جاتی تھی، اور اس کی لمبائی 15,000 کلومیٹر کے لگ بھگ تھی۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو مال تجارت تھا، اور جو وہاں پہ مسافر تھے، تاجر تھے، تو وہ جب چلتے تھے تو ان کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 1 سال کا رستہ لگتا تھا۔ تو بچوں، جگہ جگہ راستے میں جگہ جگہ سرائیں بنی ہوئی تھیں، کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے، تاجروں کے لیے، اور اس کے وقت جو مال و اسباب ڈھونے کے جو جانور تھے ان کے لیے بنی ہوئی تھیں۔ اور پھر راستے میں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ جو شہر اور جو قصبے سلک روٹ سے جڑے ہوئے تھے وہ خوشحال تھے، کیونکہ جب مال تجارت آتی جاتی تھی تو وہ خریدتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے، تو تجارت کی وجہ سے ان شہروں اور قصبوں کو بڑا فائدہ پہنچتا تھا اور لوگ بڑے خوشحال تھے۔ اس شاہراہ سے صدیوں تک تاجر، مبلغ، یاتری، فوجی اور مسافر گزرتے رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے لوگ گزرتے تھے وہاں اپنی تہذیب کی چھاپ اور نشان چھوڑتے تھے۔ سلک روٹ ریگستانوں سے گزرتی تھی، دریاؤں سے گزرتی تھی، چشموں سے گزرتی تھی، سمندروں کے کنارے سے گزرتی تھی، نخلستانوں سے۔ تو جہاں جہاں پہ انسانوں کی آبادیاں تھیں وہاں پہ اکثر و بیشتر تجارتی لین دین ہوتا تھا، تو اس لیے خوشحال تھے۔ اب جرمنی کے ایک محقق ہیں اور جغرافیہ دان ہیں، انہوں نے ریشم کی مناسبت سے اس کا نام سلک روٹ رکھا۔ سلک کے نام جو ہیں وہ ریشم ہیں، اور ریشم جو ہے رومن شہریوں یعنی سلطنت روم کے رہنے والے لوگوں کو بڑا پسند تھا۔ وہ اپنے مخصوص لباس بنا کر پہنتے تھے۔ تو اسی طرح بچوں، چین ہے، بر صغیر ہندوستان ہے، جس میں ہندوستان پاکستان کے علاقہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح سینٹرل ایشیا آتا ہے، اور ترکستان آتا ہے، اور پھر یورپ آتا ہے۔ تو یہ تمام علاقے جو ہیں وہ ملک جو ہیں وہ اس جو سلک روٹ ہے ان سے ہو کے گزرتی تھی۔ اس خطے میں ایشیا کی 4 اہم تہذیبی اکائیاں چین تھی، بر صغیر ہندوستان، سینٹرل ایشیا اور ایران شامل ہیں، جن کو ایک جغرافیہ دان نے ٹرانس ہمالین کا نام دیا ہے۔ پامیر، گلگت بلتستان، لداخ، مغربی تبت اور ہماچل پردیش کے متصلہ علاقوں کو مغربی ٹرانس ہمالین کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں سے سلک روٹ کی 3 اہم شاخیں جو ہیں اس وقت گزرتی تھیں۔ تو بچوں، سلک روٹ جو ہے یہ صرف اس کا کیا نام ہے، ایک روڈ ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مادی ترقی کا نام تھا، کیونکہ جب ایک ملک کا مال دوسرے ملک تک پہنچے گا اور لوگ آتے جائیں گے تو اس کی وجہ سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے، بہت زیادہ لین دین ہوتا ہے، زبانوں کا لین دین، علم کا لین دین، اسی طرح سے تجارت کا لین دین، سیاست کا لین دین، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑتی اگر ہیں تو وہ شاہراہوں کی وجہ سے جڑتی ہیں۔ تو سلک روٹ جو ہے یہ آپ کے کتاب میں جو ہے ایک سبق ہے۔ تو جموں کشمیر سے بھی اس کا تعلق رہا ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، لداخ ہے، گلگت بلتستان ہے۔
اب تقسیم کے بعد لداخ جو ہے یہ تو بٹ گیا ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ اسی طرح سے گلگت بلتستان جو ہے یہ بھی ہمارا جو ہے شمال میں، یعنی جموں کشمیر کے شمال میں جو اوپر بالائی حصہ جو ہے یہ گلگت بلتستان ہے۔ تو ان علاقوں سے یہ گزرتی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی شاہراہیں نکلتی تھیں، جیسے 10ویں صدی کے ایک تاریخی تصنیف حدود عالم میں لکھا گیا ہے کہ کاشغر لیہ شاہراہ پر ان دنوں اچھی تجارت ہوتی تھی۔ کاشغر لیہ شاہراہ سے سری نگر کے علاوہ لیہ سے ہماچل پردیش اور تبت کے لیے تجارتی راستے بنے ہوئے تھے، جن پر تجارتی قافلے اور مسافروں کی آمد و رفت تھی۔